ذرا سوچئے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اب سے آپ کی پوری زندگی ایک ایسی جگہ گزرے گی جہاں نہ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں نہ آرام سے چل سکتے ہیں، اور جہاں آپ کا کمرہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ کسی قبر جیسا محسوس ہو۔ دوستو، دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک ہانگ کانگ میں ہزاروں لوگ آج بھی ایسے کافن اپارٹمنٹس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی کہانی سن کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں۔ جب ہم ہانگ کانگ کا نام سنتے ہیں تو دماغ میں اونچی عمارتیں، چمکتی روشنیاں اور پرتعیش طرز زندگی آتا ہے، لیکن اسی شہر کا ایک ایسا چہرہ بھی ہے جو اکثر دنیا کی نظروں سے چھپا رہتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ اتنی چھوٹی جگہوں میں رہتے ہیں جنہیں کافن اپارٹمنٹس کہا جاتا ہے۔ نام سن کر ہی عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ دکھ بھری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کافن اپارٹمنٹس ہوتے کیا ہیں؟ کافن اپارٹمنٹس دراصل انتہائی چھوٹے کمروں کو کہا جاتا ہے جنہیں ایک بڑے فلیٹ کو تقسیم کر کے بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کمرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک انسان صرف لیٹ سکتا ہے، لیکن نہ تو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آرام سے چل پھر سکتا ہے۔ کئی جگہوں پر ان کمروں کو لکڑی یا لوہے کے پارٹیشنز کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ باورچی خانہ اور غسل خانہ عموماً ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ عموماً کئی خاندان یا افراد مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک انسان کے کپڑے، بستر، ضروری سامان، کھانے پینے کی چیزیں اور اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، سب کچھ اسی چند فٹ کی جگہ میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ان کمروں میں ہوا کا گزر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ نمی، گھٹن اور صفائی کے مسائل معمول کی بات ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ یہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آئیے ایک شخص کا تصور کرتے ہیں۔ ہر صبح وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے پاس اتنی ہی جگہ ہوتی ہے کہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ سکے۔ وہ روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، پورا دن سخت محنت کرتا ہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر گھر کا کرایہ ادا کر سکے۔ شام ڈھلتی ہے، وہ تھکا ہارا واپس آتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا ڈبہ جسے وہ اپنا گھر کہنے پر مجبور ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور اگلے دن کا انتظار کرتا ہے۔ کہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، ہانگ کانگ میں ہزاروں بزرگ، مزدور، کم آمدنی والے افراد اور بعض اوقات پورے خاندان بھی ایسی ہی تنگ و تاریک جگہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کے اتنے ترقی یافتہ اور امیر شہر میں لوگ ایسی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہانگ کانگ میں جائیدادوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں اور بے حد مہنگے کرائے ہیں۔ ہانگ کانگ کو دنیا کے مہنگے ترین ہاؤسنگ مارکیٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک عام سا فلیٹ خریدنا تو دور کی بات، اس کا کرایہ ادا کرنا بھی بہت سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ کم آمدنی والے مزدور، بزرگ افراد اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ اپنی پوری تنخواہ کا بڑا حصہ صرف کرائے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی مجبوری کی وجہ سے ہزاروں لوگ ان تنگ و تاریک کافن اپارٹمنٹ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ان کی پسند نہیں بلکہ حالات کی سختی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو ان لوگوں کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ کو برسوں تک ایک ایسے کمرے میں رہنا پڑے جہاں نہ تازہ ہوا ہو، نہ سورج کی روشنی، نہ سکون اور نہ ہی ذاتی زندگی، تو آپ کی ذہنی کیفیت پر کیا گزرے گی؟ ماہرین کے مطابق اس طرح کے ماحول میں رہنے والے بہت سے افراد بے چینی، ذہنی دباؤ، افسردگی اور شدید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کو تحفظ، سکون اور امید دیتا ہے۔ جب گھر ہی ایک تنگ ڈبہ بن جائے تو زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ہانگ کانگ کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اکثر ہم دوسروں کی چمکتی ہوئی زندگی دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خوشحال ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی عمارت کے پیچھے ایک ایسی دنیا بھی چھپی ہوئی ہو سکتی ہے جہاں لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہوں۔ ان دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں
جن کے لیے ایک محفوظ، صاف ستھرا اور کشادہ گھر بھی ایک خواب ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے ایسے حیران کن، سبق آموز اور حقیقت پر مبنی واقعات پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔